ایک جونیئر جج، اس کا نام شاید امین منہاس ہے، اس کو لگا دیا گیا اس کیس کے اوپر. اور اب آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی سب لوگوں کو کہ کیسے خاص چن کے جج لگائے جاتے ہیں، چاہے قاضی فائز عیسیٰ ہو جائیں، چاہے عامر فاروق کی وہ ہو جائیں، یہ ساروں کو لگایا جاتا ہے. یہاں پہ جنہوں نے عمران خان کو سزائیں دی ہیں اس کا بھی آپ کو پتہ ہے. لیکن اس وقت ایک کیس ایسا چل رہا ہے توشہ خانہ 2 کا، جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر قانونی ہے، پہلے ایک دفعہ ہو چکا ہے، اس کو دوبارہ آپ نہیں لگا سکتے. وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر سزا دی جائے. یہ جج ارجمند بڑی جلدی میں کہ عمران خان کو اور میرے خیال میں 14 سال سزا دے دی جائے. تو یہ سلسلہ جاری ہے. یہ عمران خان کو زبردستی جیل میں رکھنے کا سلسلہ جاری ہے. آپ کو پتہ ہے کہ القادر یونیورسٹی کے لیے عمران خان کو 14 سال اور بشرا بی بی کو 7 سال سزا سنائی گئی ہے. کس چیز کے لیے؟ کہ انہوں نے القادر یونیورسٹی رشوت میں ملک ریاض سے لی ہے، جہاں پہ بچے مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس میں بشرا بی بی کو سزا سنائی گئی ہے سہولت کاری کی. لیکن یہ نہیں انہوں نے بتایا اس اپنی ججمنٹ میں کہ بشرا بی بی نے کیا سہولت کاری کی ہے. یہ بتائیں کہ کیا سہولت کاری کی ہے، ان کو کس چیز کی 7 سال کی سزا ہوئی ہے. اب انہوں نے یہ بھی بات کی، آپ کو شاید پہلے لائر بتا گئے ہوں گے کہ ملک ریاض نے کوئی ان کو بتایا، لائرز نے، کہ کوئی ٹویٹ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑی خوشائن چیز ہے کہ ملک ریاض اس چیز پہ بات انہوں نے کی ہے، کیونکہ بات کیس تو ملک ریاض کا ہے. عمران خان کو تو فیسیلیٹیشن کے اوپر سزا مل رہی ہے، لیکن اصلی کیس تو ملک ریاض نے جو رشوت دینی پڑی تھی نواز شریف کو ان کی بیٹے کی اپارٹمنٹ خرید کے دگنی قیمت پہ، یہ اصلی کیس ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ملک ریاض ساروں کو بتائیں کہ کن ججوں کو رشوتیں دینی پڑی ہیں، کن صحافیوں کو رشوتیں دینی پڑی ہیں، کن جنرلوں کو رشوتیں دینی پڑی ہیں، اور کن ججوں کو رشوتیں دینی پڑی ہیں. اگر ملک ریاض بتائیں گے تو پاکستانیوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا یہ ایلیٹ کیپچر سسٹم کیسے چلتا ہے، کیسے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے. کیونکہ یہ سارا کھیل کس چیز کا ہے؟ پیسوں کا. یہ سارا کھیل رشوت دینا اور لینا پہ چل رہا ہے. تو یہ اگر اچھا ہے کہ یہ جو سسٹم اب ایکسپوز ہونے چل رہا ہے، یہ باقی جو اس کے اندر رہ گیا ہے، یہ سسٹم پورے پاکستان کو پتہ چلنا چاہیے، 24 کروڑ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ کیسے انہوں نے آپ کو ایک قسم کا گروی رکھا ہوا ہے اس سسٹم کو چلانے کے لیے. لیکن انشاءاللہ عمران خان کہتے ہیں میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا. بہتر ہے کہ آپ انصاف، چاہے اپنے مرضی کے ججز لگائیں، جیسے پیچھے وہ ناصر جاوید کو لگایا تھا جس کے اوپر خود مشکوک کیسز تھے. وہ کہتے ہیں جس مرضی جج کو لا کر بٹھا دو، جواب یہ جج بھی دیں گے، یہ جنرل بھی دیں گے، ان کے آگے بچے ان سے پوچھیں گے، ان کے آگے نسلیں ان کو پوچھیں گی کہ آپ نے اس ملک کے ساتھ کس طرح ظلم کیا ہے اور کیسے غداری کی ہے. ایک جونیئر جج، اس کا نام شاید امین منہاس ہے، اس کو لگا دیا گیا اس کیس کے اوپر. اور اب آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی سب لوگوں کو کہ کیسے خاص چن کے جج لگائے جاتے ہیں، چاہے قاضی فائز عیسیٰ ہو جائیں، چاہے عامر فاروق کی وہ ہو جائیں، یہ ساروں کو لگایا جاتا ہے. یہاں پہ جنہوں نے عمران خان کو سزائیں دی ہیں اس کا بھی آپ کو پتہ ہے. لیکن اس وقت ایک کیس ایسا چل رہا ہے توشہ خانہ 2 کا، جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر قانونی ہے، پہلے ایک دفعہ ہو چکا ہے، اس کو دوبارہ آپ نہیں لگا سکتے. وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر سزا دی جائے. یہ جج ارجمند بڑی جلدی میں کہ عمران خان کو اور میرے خیال میں 14 سال سزا دے دی جائے. تو یہ سلسلہ جاری ہے. یہ عمران خان کو زبردستی جیل میں رکھنے کا سلسلہ جاری ہے. آپ کو پتہ ہے کہ القادر یونیورسٹی
کے لیے عمران خان کو 14 سال اور بشرا بی بی کو 7 سال سزا سنائی گئی ہے. کس چیز کے لیے؟ کہ انہوں نے القادر یونیورسٹی رشوت میں ملک ریاض سے لی ہے، جہاں پہ بچے مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس میں بشرا بی بی کو سزا سنائی گئی ہے سہولت کاری کی، لیکن یہ نہیں انہوں نے بتایا اس اپنی ججمنٹ میں کہ بشرا بی بی نے کیا سہولت کاری کی ہے. یہ بتائیں کہ کیا سہولت کاری کی ہے، ان کو کس چیز کی 7 سال کی سزا ہوئی ہے. اب انہوں نے یہ بھی بات کی، آپ کو شاید پہلے لائر بتا گئے ہوں گے کہ ملک ریاض نے کوئی ان کو بتایا، لائرز نے، کہ کوئی ٹویٹ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑی خوشائن چیز ہے کہ ملک ریاض اس چیز پہ بات انہوں نے کی ہے، کیونکہ بات کیس تو ملک ریاض کا ہے. عمران خان کو تو فیسیلیٹیشن کے اوپر سزا مل رہی ہے، لیکن اصلی کیس تو ملک ریاض نے جو رشوت دینی پڑی تھی نواز شریف کو ان کی بیٹے کی اپارٹمنٹ خرید کے دگنی قیمت پہ، یہ اصلی کیس ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ملک ریاض ساروں کو بتائیں کہ کن ججوں کو رشوتیں دینی پڑی ہیں، کن صحافیوں کو رشوتیں دینی پڑی ہیں، کن جنرلوں کو رشوتیں دینی پڑی ہیں، اور کن ججوں کو رشوتیں دینی پڑی ہیں. اگر ملک ریاض بتائیں گے تو پاکستانیوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا یہ ایلیٹ کیپچر سسٹم کیسے چلتا ہے، کیسے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے. کیونکہ یہ سارا کھیل کس چیز کا ہے؟ پیسوں کا. یہ سارا کھیل رشوت دینا اور لینا پہ چل رہا ہے. تو یہ اگر اچھا ہے کہ یہ جو سسٹم اب ایکسپوز ہونے چل رہا ہے، یہ باقی جو اس کے اندر رہ گیا ہے، یہ سسٹم پورے پاکستان کو پتہ چلنا چاہیے، 24 کروڑ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ کیسے انہوں نے آپ کو ایک قسم کا گروی رکھا ہوا ہے اس سسٹم کو چلانے کے لیے. لیکن انشاءاللہ عمران خان کہتے ہیں میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا. بہتر ہے کہ آپ انصاف چاہے اپنے مرضی کے ججز لگائیں، جیسے پیچھے وہ ناصر جاوید کو لگایا تھا جس کے اوپر خود مشکوک کیسز تھے. وہ کہتے ہیں جس مرضی جج کو لا کر بٹھا دو، جواب یہ جج بھی دیں گے، یہ جنرل بھی دیں گے، ان کے آگے بچے ان سے پوچھیں گے، ان کے آگے نسلیں ان کو پوچھیں گی کہ آپ نے اس ملک کے ساتھ کس طرح ظلم کیا ہے اور کیسے غداری کی ہے. آپ انصاف چاہے اپنے مرضی کے ججز لگائیں، جیسے پیچھے وہ ناصر جاوید کو لگایا تھا جس کے اوپر خود مشکوک کیسز تھے. وہ کہتے ہیں جس مرضی جج کو لا کر بٹھا دو، جواب یہ جج بھی دیں گے، یہ جنرل بھی دیں گے، ان کے آگے بچے ان سے پوچھیں گے، ان کے آگے نسلیں ان کو پوچھیں گی کہ آپ نے اس ملک کے ساتھ کس طرح ظلم کیا ہے اور کیسے غداری کی ہے.